इमरान खान को पैगाम पहुंचा दे कि अपनी पार्टी को हुक्म दे कि इस 47 की असम्बली में न बैठें। हम पार्लियामेंट के चमन में अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे, 45 वालों की पार्लियामेंट बनाएंगे। उसका स्पीकर असद कैसर होगा, डिप्टी स्पीकर आप होंगे, और खिलाफ का लीडर खिलाफ लीडर गौर अयूब होगा कि भाई हम 45 असम्बली ने फैसला कर दिया है। वो तमाम तरामीम जो गैर जमहूरी, गैर आइनी, गैर कानूनी, इंसानी हकूक़ के खिलाफ भुट्टो साहब की ज़िंदगी में अगर हुई हैं या 18 अमेंडमेंट के बाद हुई हैं, हम उन सब को उसमें बैठ के हम खुद कह देंगे कि हमने फैसला कर लिया, ये सारी तरामीम वापस, ये सारी तरामीम ख़त्म। अगर वो हमारी पार्लियामेंट, हमारी मेंबरशिप ख़त्म करते हैं, वकील हैं, जाएंगे हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में, हमने यहाँ एक ऐसा निज़ाम लाना है। मैंने तो वादा कर लिया, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी के साथ नहीं होंगे, ये हमारा वादा होगा। इस आदमी पे मेरा भरोसा है, ये मेरा पुराना यार है, ये लंबा आदमी, ये इस पे भी मेरा भरोसा है, इसको मैं जानता हूँ। अभी सुना है मजिस्ट्रेट साहब ने, मसूद भाई सुना है मजिस्ट्रेट साहब ने मुझे कोई बता रहा था कि हम सब के खिलाफ FIR काट दी। बिल्कुल FIR कट गई है। किस लड़ाई की FIR है? दो कुव्वतें हैं, आइन के बालादस्ती मांगने वाली कुव्वतें और आइन को दरखोर इतना न समझने वाली कुव्वतें। हम आइनी कुव्वतों और गैर आइनी कुव्वतों या जमहूरी कुव्वतों और गैर जमहूरी कुव्वतों के जंग के कैदी होंगे। मैं अगर किसी अदालत में पेश हुआ या मुझे ले जाया गया, मैं उसको कहूँगा मैं जंगी कैदी हूँ, मैं आइन की बालादस्ती चाहता हूँ। पाकिस्तान में ऐसी कुव्वतें हैं जो मुझे नहीं छोड़ती, मैं इस जंगी कैदी की हैसियत से आपसे इंसाफ का मुतमन्नी हूँ। अगर मैंने खुदा न खास्ता ये गद्दारी की, मेरा खुदा सबको माफ़। नाम ने किसी की मिन्नत करनी है और नाम ने किसी को माँ बाप की गालियाँ देनी है, फीका या वो फलाना हो, पर काटे जा रहे हैं जुडिशरी के। इस्लाम की बातें होती हैं, इस्लाम कौन सा इस्लाम? कब माना है अपनी इस्लाम? इस्लाम तो कहता है झूठ मत बोलो, और आपका सारा निज़ाम झूठ पे खड़ा है, करप्शन पे खड़ा है। आज जो आदमी वफादारी बेचता है वो वफादार है, जो ज़मीर बेचता है वो वफादार है, जो वोट बेचता है वो वफादार है। रिश्वत कितनी? 70 करोड़। नए वाले सोए हुए, नए वाले को सिर्फ एक खाकाना बसी नजर आया कि इसको जेल दो। नए वालों को ये नजर आया, नए वालों जाओ पूछो कितने लोगों को 70 करोड़ रुपए मिले सिर्फ एक टिक के निशान पे। ये किसका खजाना है? इतना खजाना आपके पास आया कहाँ से? हम ये मजबूर ना करें, मसूद भाई आप बैठे हैं, हम ये मजबूर ना करें गरीब लोग। शर्म की बात, इतना मुल्क टूटेगा। लीग ऑफ नेशन जब बनी थी, दुनिया में आज़ाद मुल्कों की तादाद 62 या 63 थी। अब 100 साल नहीं पूरे हुए, 100 साल नहीं पूरे हुए, ये 36 या 66 मुल्क बढ़ते बढ़ते 193 हो गए। वही मुल्क टूटे हैं जहाँ बेइंसाफियाँ होती थी। 66 मुल्क टूटे टूटते 193 हो गए। इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा मुल्क भी एक दफा टूटा है। तो कुरान करीम किस आयत में आया है? यूगोस्लाविया टूटा, सारा बारकान टूटा, सारे पता नहीं कौन से मुल्क टूटे। खुदा के लिए इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क को बचाने का रास्ता सिर्फ ये है, आइन। आइन से हमारा इख्तिलाफ है। ये आइन हमारे एक साथ जुड़े हुए पश्तूनों को एक सूबे में नहीं ला रहा। ये हमारा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारा आइन है, मुतफ़क़ आइन। इसको हमने इसकी बालादस्ती और सही जमहूरी इंतखाब, पार्लियामेंट हाउस, सेनेट आज भी है लेकिन सेनेट अपाहज है। सेनेट को वही इख्तियारात मिलने चाहिए जो कौमी असम्बली के पास है, जो कौमी असम्बली के पास है। बुनियादी इंसानी हकूक़, शर्म की बात है, यहाँ बच्चे आए थे, आपने उनके लीडर को जेल में डाला है, यहाँ वो चले आते डी चौक में। आइन इंसानों को इज्तिमा की आज़ादी देता है, आइन इंसानों को चीखने की आज़ादी देता है। मैं वो आयत मुबारक बोल रहा हूँ, अगर कोई हाफिज़ कुरान हो, कुरान करीम में
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا کسی کو برا بھلا کہنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن مظلوم کو یہ حق ہے کہ وہ چیخے چلائے. آپ لوگوں کو ماریں پیچھے اور یہاں لوگ مرد آباد زندہ باد کریں. ابھی تک ہم کوئی افار نہیں کرتے کہ یہ قاتل حکومت ہے. شہباز کی حکومت یہ قاتل پیسے کے زور سے زر و زور کی قیمت پہ آئی ہوئی حکومت ہے. پاکستان تحریک انصاف پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتی، عوامی پالیٹکس پہ خان بلیو کرتا ہے، تب تو جیل میں بیٹھا ہے. کمپرومائز کرنا ہوتا کر چکے ہوتے، کب کے باہر آ چکے ہوتے. الیکشن ہوئے، ہماری کتنے سیٹیں آئیں؟ 10 فروری کو میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اپنی سینٹرل آفس کے سامنے. اس وقت میرے پاس فیکٹس اینڈ فگر موجود تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے. انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا. اس کے فوراً بعد دی گارڈین نے میرا انٹرویو کر دیا تھا. میں نے فیکٹس فگر ان کے ساتھ شیئر کیے جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے. میرے وہ انٹرویو بھی چلائے اور مجھ سے پوچھا گیا کہ ہیلنگ ٹچ کیا ہوگا. میں نے کہا ہیلنگ ٹچ ہماری طرف سے کیسے آنا ہے، ہم تو وکٹمز ہیں، ہمارے ساتھ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہیلنگ ٹچ ان لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے جنہوں نے ہمارے بہنوں سے چادر لیے، جنہوں نے ہمارے ورکر سپورٹروں کو روکا. 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے ٹکٹ دیے تھے. 3000 ٹکٹ میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی سائن کیے تھے. وہ سارے لوگوں سے لیے جاتے تھے. لیکن جب الیکشن ہو رہا تھا ہمیں کنونشن کی اجازت نہیں تھی، ہمیں ریلی کی اجازت نہیں تھی، ہمارے پوسٹر سٹیکر لگانے کی اجازت نہیں تھی. بتائے 175 پولیٹیکل پارٹیز، آپ سب لوگوں نے جواب دینا ہے ایک دن. آپ لوگوں نے کبھی کہا تھا یہ غلط ہوا ہے؟ جب الیکشن ہوئے سوائے ایک جے یو آئی کے، جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب کے، جس نے ایک بڑا دل دکھایا اور اس نے کراچی میں واپس کی کہ یہ میری سیٹیں نہیں ہیں. اس جماعت اسلامی میں نعیم الرحمان صاحب نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے. لیکن اس وقت کے میرے پاس فکس اینڈ فگر کراچی کے موجود تھے. 22 سیٹیں موجود ہیں کراچی میں. 22 کی سیٹوں میں سے ہماری کون سی سیٹیں ہیں؟ 22 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پیپلز پارٹی واقعی جیت چکی تھیں، باقی سیٹیں ساری ہماری تھیں. ہماری کراچی کے سیٹوں میں سے 19 میں سے 4 سیٹیں دی گئی پیپلز پارٹی کو، 15 سیٹیں دی گئیں ایم کیو ایم کو. حیدرآباد کی ہماری 2 سیٹیں تھیں، 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے، وہ دی گئی ایم کیو ایم کو. وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی کی ہم 30,000 کے وہ لیڈ سے جیت رہے ہیں، تو قومی اسمبلی کیسے ہاریں گے؟ اس میں بھی کسی نے نہیں کہا. 26ویں ترمیم کو کسی نے نہیں روکا. اب ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں. 26ویں ترمیم پاکستان میں مارشل لا دور کے ایل ایف او اور پی سی او کے بعد سب سے زیادہ متنازع قانون سازی ہے. یہ ہر صورت واپس ہونے چاہیے. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جس شخص نے یہ آئیڈیا دیا تھا محسن نقوی کو اور شہباز شریف کو کہ اپوزیشن کی پارٹیوں کے اس کانفرنس کے دروازے بند کرنے کی، اس اہلکار کو یا اس شخص کو 23 مارچ کے دن ڈفر کا ایوارڈ ضرور دینا چاہیے. ووٹ کو عزت دو اس وقت نہیں دی جاتی جب صرف آپ کو عوام ووٹ دے جا رہی ہو. ووٹ کو اس وقت بھی دی جاتی ہے جب آپ کے خلاف ووٹ پڑ رہا ہو. اس وقت آپ نے اقتدار کو عزت دی، اور آج اقتدار کو عزت دینے کے لیے ان کے پاس منہ چھپانے کی جگہ ہے. ان کو شرمندگی کی وجہ سے یہ سامنے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے، اور جب ان کے پاس کوئی گفتگو کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہے، تو دوسری کی بات پہ پابندی لگاتے ہیں. حکومت نے خود یہ ثابت کر دیا صبح ہم کو گیٹ کے باہر کھڑا کر کے. جب آپ پاکستان کے جید سیاستدانوں کو، جس میں سابق وزیر اعظم شامل ہے، جس کے اندر وزراء سابق وزیر شامل ہے، جس میں لیڈر آف دی اپوزیشن شامل ہے جو آج کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جس میں ممبران اسمبلی کے شامل ہیں، ان کو آپ جب سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور ایف سی کے جوانوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس حکومت کی ذمہ داری ہے. اس حکومت نے قانون کی حکمرانی سے ہٹ کے اس حکومت نے آئین کی پامالی کی ہے، اور یہی بات ہم کرنے آئے تھے جو اس حکومت نے ثابت کر دی. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آج اسما جہانگیر آڈیٹوریم انہوں نے لاک کر کے رکھا ہوا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے آئین کا؟ آئین کیا ہوتا ہے؟ جس کو دستور بھی کہتے ہیں، ایک سماجی معاہدہ ہے.
تمام شہریوں کے درمیان. جب یہ بات کرتے تھے مسلم لیگ والے کہ ووٹ کو عزت دو تو وہ آئین کو عزت دینے کی بات کرتے تھے، کیونکہ آئین کی فاؤنڈیشن شروع ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن سے. لیکن ووٹ کو عزت دو اس وقت نہیں دی جاتی جب صرف آپ کو عوام ووٹ دے جا رہی ہو. ووٹ کو اس وقت بھی دی جاتی ہے جب آپ کے خلاف ووٹ پڑ رہا ہو. اس وقت آپ نے اقتدار کو عزت دی، اور آج اقتدار کو عزت دینے کے لیے ان کے پاس منہ چھپانے کی جگہ ہے صرف. میں ہوٹل کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ بھائی جان ساڑھے پیسے واپس کر دیو. اسی 2 دن دے روپیے دیتے نے تے میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کا چیئرمین بھی ہوا. ہم یہ پریویلیج موشن نیشنل اسمبلی میں لے جائیں گے کہ ہم سے پیسے لیے گئے اور اس کے بعد بزرگ پارلیمنٹیرین سے کہا گیا کہ آپ وہ نکروں والا گیٹ پھلانگ کے اندر ہیں. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا.